اور اگر مرشد کامل ہے تو وہ 3 گھڑی میں دونوں جہان کا تماشا دکھا دیتا ہے اور معرفت میں داخل کر دیتا ہے۔ جس طرح سونے کو جب تک کٹھالی میں رکھ کر جلایا نہیں جاتا اس میں سے کھوٹ دور نہیں ہوتی، اسی طرح انسان آتش عشق میں جل کر خالص ہو جاتا ہے۔ جو مرشد طالب پر حقیقت منکشف نہیں کرتا اس کا مرید گمراہ اور طریقت کے بیابان میں سرگرداں رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جامع الاسرار دا پارٹ 9 تہاڈی خدمت دے وچ پیش کر چکے ہیں۔ اج ساڈا پارٹ 10 ہوئے گا۔ یہ حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب ہے اور انہاں دا ترجمہ جڑا ہے وہ ڈاکٹر کے بی نسیم صاحب نے کیتا ہے۔ اسی پارٹ 10 بسم اللہ کرنے ہیں جی۔ حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر طالب اللہ جل شانہ و طریقت میں رہے تو 41 سال رہ سکتا ہے، کیونکہ طریقت کا سکر سراسر حرص و ہوا ہے۔ جو مقام رجت دندہ ہے، اس مقام میں طالب اللہ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی چیز کی خواہش نہ کرے، یعنی اللہ ما سوائے اللہ بس، کیونکہ مرید وہ ہے جو اپنی خواہش نہیں رکھتا۔ یہ پورا مقام خوف ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ان احوال میں صاحب حکم مرشد کو چاہیے کہ طریقت سے پہلے راہ کھول دے، کیونکہ اس مقام سے پہلے مرتبہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں تسکین قلب اور بھیدوں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ جو مرشد طالب پر حقیقت منکشف نہیں کرتا اس کا مرید گمراہ اور طریقت کے بیابان میں سرگرداں رہتا ہے۔ اس مقام پر ہزاروں ہزار گمراہ ہو کر ہلاک ہوئے ہیں، ان میں سے چند ایک رسد مشکل بچ نکلے۔ بیت اس کشتی کے بھنور میں ہزاروں ڈوب گئے، کنارے پر کوئی تختہ ظاہر نہیں ہوا۔ ایتھے ایک بادشاہ صاحب دا ایک بیت ایک لائن یاد آ گئی، کئی من تارے تر تر ہارے کوئی کنارے چڑھیا ہو۔ اگے جناب فرماندے ہیں کہ اس طریقت میں 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ سالک مجذوب کی علامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں بیان فرماتے ہیں، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا بس اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ اور مجذوب سالک کی نشانی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرماتے ہیں، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا بس اس کی زبان حق گوئی میں کھل گئی۔ جو کچھ کیلو کال کرتا ہے اس سے ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ سکر سے حالت طاری ہوتی ہے اور سکر کی حالت آتش عشق ہے۔ جس طرح سونے کو جب تک کٹھالی میں رکھ کر جلایا نہیں جاتا اس میں سے کھوٹ دور نہیں ہوتی، اسی طرح انسان آتش عشق میں جل کر خالص ہو جاتا ہے اور پھر وصال و احوال حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد لازوال فقر و وصال چہرہ دکھاتے ہیں۔ اس مقام فقر پر دل کی کتاب کا ایک ورق مطالعہ کرتا ہے، آخر میں دنیا اور اہل دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور اسم اللہ کے شغل میں فنا فی اللہ مستغرق ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس پر اس حدیث کا مضمون صادق آ جاتا ہے۔ حدیث، تیرا گوشت میرا گوشت ہے اور تیرا خون میرا خون ہو جاتا ہے۔ اور جب طالب اللہ حقیقت میں قدم ثنی کرتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ 30 سال حقیقت میں رہتا ہے، اور اگر مرشد کامل ہے تو وہ 3 گھڑی میں
دونوں جہان کا تماشا دکھا دیتا ہے اور معرفت میں داخل کر دیتا ہے۔ اگر معرفت تک پہنچ جائے تو بھی کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ معرفت بھی ابھی موقوف میں ہے۔ چاروں منزلیں گویا چاروں حجاب ہیں، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ مدعی کو خراب کرتا ہے۔ پیری اور پیشوائی اس بات کا نام ہے، اس کا پیر مرید کو مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچائے۔ وہ پیر جو وہاں نہیں پہنچا سکتا وہ پیر نہیں ہے، پریشان ہے، اور اس کا ہر طالب احمق و نادان ہے۔ جی ناظرین، یہ ساڈا پارٹ 10 سی، اج سے نہیں۔ بہت شکریہ، خوش رہو، جیندے وستے رہو، اللہ حافظ۔